السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رفیقان گرامی، محبان محترم، آپ حضرات نے سلسلہ وار درس حدیث و فقہ کو سماعت فرمایا اور اب تک 9 سلسلہ درس کا آپ تک فقیر قادری گدائے نظامی بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی پیش کر چکا ہے۔ یہ 10واں سلسلہ درس حدیث و فقہ کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حدیث جبرائیل ہی پر اب تک گفتگو چل رہی ہے اور ایمان، اسلام اور احسان، اسی طرح علامات قیامت کے تعلق سے بھی گفتگو ہوئی۔ گزشتہ سبق میں نے یہ بتایا تھا کہ حدیث جبرائیل کی تشریح اگر کی جائے اور اس پر سیر حاصل گفتگو کی جائے تو یہ سلسلہ طویل ہو سکتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ افادہ عامہ کے لیے اور آپ حضرات کے فائدے کے لیے اور خود اپنے فائدے کے لیے اس پر سیر حاصل گفتگو کروں۔ انشاءاللہ اسی کی تعبیر و تشریح کے اندر بہت سارے مسائل دینیہ اور فقہیہ آپ تک پہنچ جائیں گے۔ آج ہم بہت ہی تیزی کے ساتھ حدیث جبرائیل کی مختصر اور جامع تشریح کریں، پھر اس کے بعد اس کے ایک ایک حصے پر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ حدیث جبرائیل میں پہلا سوال آنے والے نے یہ کیا تھا کہ اس ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں بتایا اور جو کچھ جواب دیا اس کا تعلق فعل قلب سے تھا، جیسا کہ اس نے آنے والے نے جب پوچھا کہ اخبرنی یا محمد عن الایمان، اے محمد ایمان کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا اخبرنی عن الایمان قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یعنی یقین کرنا ہے ایک اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے تمام رسولوں پر اور آخرت پر، اور اسی طرح تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔ تو یہ یقین، یہ فعل قلب ہے، تصدیق قلبی ہے۔ اور ایک سوال یہ کیا تھا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو، یعنی زبان سے کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور حج بیت اللہ کرو اگر اس تک تمہارے پاس استطاعت ہے پہنچنے کی۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر سارا تعلق عمل سے ہے، جسے اعمال جوارح کہتے ہیں، یعنی زبان، ہاتھ، پیر، یعنی انسان کے باڈی سے اس کے اعضاء وہ جو کام کریں گے۔ تو یہ ظاہری اعمال، اسلام کی تعبیر و تشریح میں سرکار نے ظاہری اعمال کا ذکر کیا اور ایمان کے تعلق سے گفتگو میں فعل قلب کا ذکر فرمایا ہے۔ ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ ایمان کا لغوی معنی الگ ہے، شرعیت میں اس کا معنی الگ ہے۔ ہر لفظ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک شرعی، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ تو ایمان کا لغوی معنی امن دینا ہے، یوں یقین کرنا ہے، اور شریعت میں ایمان ان اسلامی عقائد کا نام ہے جنہیں مان کر انسان عذاب الہی سے امن میں آ جاتا ہے، یعنی تمام ان چیزوں کو ماننا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی طرف سے لائے۔ چونکہ ایمان محض ماننے اور تصدیق کا نام ہے، اس لیے اس میں مقدار ناممکن ہے، یعنی وہ اتنے بڑا ہوگا یا اتنا چھوٹا ہوگا یا اس کی کوئی حد ہوگی، اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی۔ ہاں کیفیت کی زیادتی اور کمی ممکن ہے کہ کسی کا ایمان مضبوط ہوگا، کسی کا ایمان میں کچھ کمزوری ہوگی، تو کیفیت میں یہ فرق ہو سکتا ہے۔ اب تیسرا سوال احسان کے بارے میں کیا، اس کے بعد چوتھا سوال کیا کہ قیامت کے بارے میں بتائیں۔ اس تعلق سے ہم اب مختصر تشریح کر دیں کہ آنے والا جو آیا تھا وہ آیا سوال کر کے گیا، سرکار نے پوچھا جانتے ہو کون ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جبریل تھے، آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین تمہارے سامنے بیان کرتے۔ تو یہ کون تھے آنے والے؟ جبریل تھے، کیونکہ حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے کہ اچانک ہمارے بیچ میں ایک شخص آیا جس کے بال انتہائی کالے تھے اور وہ کپڑے اس کے انتہائی سفید تھے۔ تو بال ہونا اور کپڑے پہننا
اور وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھا، اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیا، اپنے ہاتھ کو سرکار کے ران پہ رکھا یا اپنے ران پہ رکھا، اور اس نے سوالات کیے۔ تو یہ جو کچھ کیا، یہ ظاہر سی بات ہے، یہ انسان ہی کا عمل ہے، جسم و جسمانیات کے بات کی چیز ہوتی ہے۔ تو گویا کہ وہ بول رہا تھا، زبان تھی اس کو، بال تھے، کپڑے پہنے ہوئے تھا، گھٹنے تھے، ہاتھ اور پیر تھے، تو انسانی شکل میں ایک انسان تھا۔ مگر جب وہ چلا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ وہ جبریل تھے۔ جبریل کون؟ ایک فرشتے ہیں، اور فرشتہ کا کیا ہوتا ہے؟ نورانی مخلوق ہیں، وہ جو جسم چاہیں اختیار کر لیں۔ تو فرشتے نورانی مخلوق ہوتے ہیں، مگر اس حدیث جبرائیل میں جو بڑی صحیح ہے، بڑے ثقہ راویوں سے، سارے صحاح ستہ کے محدثین اس پر متفق ہیں، اس کے راوی ثقہ ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے، وہ بھی لذات ہی ہے۔ اس اعتبار سے یہاں پر نوری مخلوق انسانی لبادے میں آیا، پتہ یہ چلا کہ نور انسانی بشری لبادے میں آ سکتا ہے۔ لہذا یہ جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو کھاتے پیتے کیسے، انسان کے جسم کیسے، کپڑا کیسے پہنتے ہیں؟ تو جب انسانی لباس، جب انسانی بشری لبادے میں نور آئے گا تو انسانی کیفیت اس کے ساتھ ہوگی۔ جیسے کہ جبریل نوری مخلوق ہیں، مگر انسانی بشری لبادے میں آئے تو ان کے بال بھی تھے، کپڑا بھی انہوں نے پہنا تھا، ہاتھ پیر اور گھٹنے بھی تھے۔ بہرحال یہ جبریل تھے جو انسانی شکل میں حاضر ہوئے، جیسے حضرت مریم علیہ نبی علیہ السلام کے پاس مرد کی شکل میں آئے تھے۔ اور فرشتہ وہ نورانی مخلوق ہے جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، اور جن وہ آتشی مخلوق یعنی آگ سے بنائے جاتے ہیں، یہ بھی ہر قسم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، مگر یاد رہے کہ روح وہی رہتی ہے۔ اب حضرت جبریل حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تھے انسانی شکل میں، جس کا ذکر قرآن مقدس میں یہ ہے، فَتَمَثَّلَ لَهُ بَشَرًا سَوِيًّا۔ ان کے پاس ایک اچھے انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے، اور اس کے بعد حضرت مریم نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے۔ انہوں نے کہا کہ انی رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ اب ایک الگ تفسیر ہے۔ بہرحال دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آئے، نہ ان کے جسم پر کپڑے تھے، گرد و دھول تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ قریب سے آئے تھے، مسافر نہیں تھے، ورنہ ان کے بال و لباس غبار میں اٹے ہوتے، دھول میں ہوتے۔ اور یہ کہ ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں کے نہیں رہنے والے تھے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ حضرت جبریل کے بال کالے، کپڑے سفید ہونا یہ شکل بصری کا اثر تھا، ورنہ وہ خود نوری ہیں، لباس اور سیاہ بالوں سے بری ہیں۔ لیکن جب انسانی شکل میں آ جائیں تو کھائیں گے، پیئیں گے، پہنیں گے، کپڑیں گے، جیسے کہ ہاروت و ماروت فرشتے کی شکل میں آ کر کھاتے پیتے بلکہ صحبت بھی کرتے تھے۔ اسی طرح جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو سانپ کی شکل اختیار کر کے سب کو نگل گیا، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوری بشر ہیں، نور تھے، بشری، وہ نوری بشر ہیں، ان کا کھانا پینا، نکاح، اس سے بشریت کے احکام تھے۔ یہ سب روزہ جو آپ رکھتے تھے، روزے وصال یعنی مسلسل، نہ دن میں کھاتے نہ رات میں کھاتے ہمارے نبی، یہ نورانیت کی جلوہ گری تھی۔ بغیر کھائے پیے عرصے دراز تک سرکار یوں ہی گزار لیتے تھے۔ بہرحال آج دیکھیں آپ کی حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جو ہے 100 سال سے بغیر کھائے پیے آسمان پہ جلوہ گر ہیں، یہ ان کی نورانیت کا ظہور ہے۔ اب یہ کہ ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا، حدیث پاک میں حضرت عمر فرماتے کہ ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا تھا، یعنی وہ مدینہ کے باشندے نہیں تھے، ورنہ ہم انہیں پہچانتے۔ اب رہا یہ کہ حضور پہچانتے تھے کہ نہیں، تو حضور انہیں خوب پہچانتے تھے، جیسا کہ آگے حدیث کے مضمون سے خوب اچھی طرح ظاہر ہے۔ اب وہ آئے حضور کے قریب بیٹھے، بہت قریب بیٹھے، جسے معلوم ہوتا ہے کیونکہ آگے کا مضمون کیا کہ وہ آئے اور بہت قریب بڑھتے گئے اور سرکار کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے کو ملا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی قریب بیٹھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے جبریل امی علیہ السلام کو پہلے ہی سے پہچان لیا تھا، ورنہ کوئی اتنا قریب جا کر کے بیٹھے گا تو پوچھتے کہ تم کون ہو اور اس طرح مل کر مجھ سے کیوں بیٹھ رہے ہو۔ اب اس کے بعد بیٹھے کیسے تھے؟ جیسے نماز میں التحیات کی کیفیت ہوتی ہے بیٹھنے کی، 2 زانو بیٹھنا۔ لہذا آج کل جو روضہ مطہرہ پر حاضری ہوتی ہے، نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے، دیکھیں سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا ادب نماز میں تشہد کی کیفیت ہے کہ حضرت جبریل آئے اور بیٹھے کیسے، جسے آدمی نماز پڑھتے وقت نماز کی ایک مخصوص حالت، تشہد میں جو مخصوص حالت ہے، اسی مخصوص حالت میں حضرت جبریل سرکار کے پاس بیٹھے، جو نماز کی خاص حیت ہے تحیات پڑھتے وقت، قاعدہ اولیٰ میں یا قاعدہ اخیرہ میں۔
اب یہ پتہ یہ چلا کہ سرکار کے بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ جس طرح نماز میں جو کیفیت ہوتی ہے کھڑے ہونے بیٹھنے کی، اسی کیفیت میں سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینا یہی ہونا چاہیے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدس پر نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر سلام عرض کرنا، اس کی اصل اور اس کے جواز کی دلیل یہی حدیث پاک ہے، جیسا کہ جبریل نماز کی کیفیت میں بیٹھے۔ حضرت جبریل نے قیامت تک کے مسلمانوں کو حضور کی بارگاہ میں حاضری کا ادب سکھا دیا اور بتا دیا کہ نماز کی طرح بیٹھنا، کھڑا ہونا یہ حرام نہیں ہے، ہاں سجدہ یہ رکوع بہرحال حرام ہوگا۔ اب اگلی چیز، اسلام جو ہے ایمان، دو چیزیں یہاں پر تھیں۔ اسلام کبھی ایمان کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی اس کے علاوہ یہاں دوسرے معنی میں بھی ہوتا ہے، یعنی ظاہری اعمال کا نام۔ باطنی عقائد کا نام ایمان اسی لیے ہے کہ شہادت و اعمال کا ذکر ہوا۔ خیال رہے کہ یہاں پر سوال کرنے والے نے یعنی جبریل نے کیا سوال کیا؟ اخبرنی یا محمد۔ یہاں اب ایک سوال یہ تھا کہ اخبرنی یا محمد کہا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام کے ساتھ پکارنے کی اجازت نہیں ہے، سرکار کو ان کے نام کے ساتھ پکارنا حرام ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اس کو منع فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعاء بعضکم بعضا، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مت پکارا کرو۔ اس آیت سے یہ حکم ثابت ہوا کہ سرکار کو ان کے نام کے ساتھ پکارنا حرام ہے، مگر جبریل امی نے پکارا تو یاد رہے کہ یہ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ اس آیت کے واقع ہونے سے، نازل ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور یا یہ کہ فرشتے اس حکم سے علیحدہ، جیسا کہ ملا علی قاری نے مرقات میں اسے تحریر فرمایا ہے۔ مگر یاد رہے کہ اب یہ کہ سرکار کو ان کے نام کے ساتھ پکارنا اس آیت کی وجہ سے دلیل کی بنا پر حرام ہے۔ اچھا، اب کلمہ پڑھ لینے کا نام اسلام ہے، اسے مان لینے کا نام اسلام ہے، تو کلمہ پڑھ لینے کا نام اسلام ہے، اس کا مطلب کیا؟ اس حدیث پاک میں نا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی کلمہ پڑھ لو، یہ اسلام ہے۔ تو کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے سے مراد سارے اسلامی عقائد کا مان لینا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ نماز میں الحمد پڑھنا واجب ہے، مطلب کیا؟ صرف الحمد نہیں، پوری سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ لہذا یہ کوئی نہ کہے اس حدیث کی بنا پر کہ تمام اسلامی فرقے مثلاً وہابی، دیوبندی، مرزائی، چکروالی وغیرہ مسلمان ہیں، کیونکہ یہ لوگ بھی اسلامی، کیوں یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اسلامی عقیدے سے ہٹ چکے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب تمام ضروریات دین کو ماننا ہے، تمام اسلامی عقائد کو ماننا ہے، صرف کلمہ پڑھنا یہ کافی نہیں ہے۔ اب اس میں سرکار سے گفتگو جبریل کر رہے تھے، جواب سرکار جبریل کو دے رہے تھے، تو بظاہر یہ خطاب جو سرکار کا تھا یہ جبریل سے تھا، مگر در حقیقت مسلمان انسانوں سے یہ خطاب تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں پر نماز، روزہ، حج وغیرہ اعمال فرض نہیں ہیں، تو یہ جو کچھ فرضیت کا حکم سرکار دے رہے تھے، اگرچہ گفتگو جبریل سے ہو رہی تھی، مگر یہ سارے احکامات کس کے لیے تھے؟ مسلمان انسانوں کے لیے تھے۔ رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے، فرشتوں کے لیے نہیں۔ خیال رہے کہ یہ اعمال اسلام کا جز نہیں ہے کہ اس کا تارک کافر ہو جائے، یہ سب کمال ایمان کے اجزاء ہیں، مگر نفس ایمان چونکہ وہ تصدیق قلبی ہے اس میں جز نہیں ہو سکتے۔ یہاں کمال اسلام کا ذکر کیا گیا۔ اگر ان اعمال میں سے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ میں سے اگر کوئی ترک کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، البتہ وہ جو ہے کیا ہوگا؟ فاسق مولن ہوگا۔ اب اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ سرکار احسان کے بارے میں بتائیے، تو سرکار سے احسان کے بارے میں انہوں نے پوچھا، سرکار نے احسان کے بارے میں انہیں جواب دیا۔ اب اس کے بعد یہاں پر رہے کہ پھر انہوں نے احسان کے بارے میں سوال کیا، تو احسان کیا ہے؟ اس میں کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جس طرح کی تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اس طرح گویا کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ سوال کرنے والے نے ایمان اور اسلام کے بارے میں بتایا اور سرکار نے جواب دیا کہ تم نے جواب دیا، تو سائل نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تعجب ہوا کہ پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔
تو تعجب کیوں ہوا؟ کیونکہ پوچھنا جو ہے یہ نہ جاننے کی علامت ہے کہ آدمی نہیں جان رہا اس لیے پوچھ رہا ہے، اور پھر وہ تصدیق کر رہا ہے تو تصدیق کرنا یہ جاننے کی علامت ہے۔ تو پوچھنا نہ جاننے کی علامت اور یہ کہنا کہ بات صحیح ہے جاننے کی علامت، تو ہم کو اس پر تعجب ہوا کہ جب جانتا ہے تو پوچھتا کیوں؟ کیونکہ پوچھنا تو نہ جاننے کی علامت ہے۔ اسے پتا چلا کہ ہر وقت آدمی جو چیز نہیں جانتا ہے وہی پوچھتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ وہابیہ بعض موقعوں پر بدمذاق تبلیغی دیوبندی سنی عوام بھولی بھالی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر نبی کو معلوم تھا تو پوچھا کیوں، اگر نبی کو معلوم تھا تو ایسا کیا کیوں؟ تو بہت وقت ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں کہ جب کوئی آدمی کوئی پوچھے یا خاموش رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں جانتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جانتا ہے مگر خاموش رہتا ہے، آدمی جانتا ہے مگر پوچھتا ہے۔ جیسے امتحان گاہ میں ممتحن امتحان لینے کے لیے آتا ہے، وہ کوشچن بنانے والا کوشچن کا آنسر جانتا ہے، ایگزام پیپر بنانے والا، مگر اس کے باوجود بھی وہ سوال کرتا ہے۔ تو اب سرکار نے جواب دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ تمام کتابوں سے واقف تھے، اور اس کی دلیل تو قرآن مقدس میں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مصدق لما معکم، وہ نبی تصدیق کرنے والا جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی پچھلی ساری کتابوں کا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ سائل نے سوال کیا ایمان کے بارے میں، نبی کریم نے فرمایا ان تؤمن باللہ۔ تو یہاں دو جگہ ایمان، اب کوئی کہے کہ ایمان کیا ہے، تو ایمان کہتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، اس کے جو ہے تقدیر کے اچھے برے ہونے پر۔ پھر کوئی پوچھا اچھا تو پھر یہ کس کی تعریف ہے؟ کہا یہ ایمان کی تعریف ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان کی تعریف یہ ہے۔ تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ مطلب یہ دور لازم آتا ہے۔ تو یاد رہے کہ عن الایمان اخبرنی عن الایمان میں ایمان سے مراد اصطلاحی ہے، اور ان تؤمن میں ایمان سے لغوی ایمان مراد ہے۔ تو دونوں میں جو ہے دور لازم نہیں آئے گا کہ پہلے ایمان سے ایمان اصطلاحی جس کو مان کر انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ سائل نے سوال کیا ایمان اصطلاحی کے بارے میں، سرکار نے جو جواب دیا اور جواب میں کہا ان تؤمن باللہ، یہاں ایمان سے مراد لغوی یعنی تو مان، تو یہ مان، لہذا تعریف الشیء بنفسہ ہی یہ لازم نہیں آئے گا، اس میں دور بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ تم فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پہ ایمان لاؤ، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان لاؤ۔ تو تمام فرشتوں، نبیوں، کتابوں پر اجمالی ایمان کافی ہے، کیونکہ نبی انبیاء کتنے آئے ان کی حتمی یقینی تعداد ہمیں نہیں معلوم، انبیاء اور رسول کتنے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 1 لاکھ کم و بیش 2,24,000، یہی عقیدہ ہے۔ اس سے کم یا زیادہ کوئی تعداد متعین نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کا حتمی تعداد کا علم کہیں پر نہیں ہے۔ لہذا اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں 1,24,000 ہی ہیں یا 2,24,000 ہیں، تو کم و بیش میں جو ہے کہیں عقیدہ فاسد نہ ہو جائے۔ تو اب قرآن اور صاحب قرآن پر تفصیلی ایمان تو لانا ضروری ہے، مگر جو ہے تمام انبیاء اور فرشتوں پر یہ جو ہے اجمالی ایمان کافی ہے۔ اب اس کے بعد تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان لانے کا مطلب، اسی طرح ہر بری بھلی بات جو ہم کرتے ہیں اللہ کے علم میں پہلے ہی سے ہے، اس کی تحریر ہو چکی ہے۔ تقدیر کے معنی ہے اندازہ کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اب یہ تقدیر 2 قسم کی ہوتی ہے، مبرم اور معلق مبرم۔ ایک ہے مبرم اور ایک معلق۔ مبرم میں تبدیلی نہیں ہوتی، معلق دعا اعمال وغیرہ سے بدل جاتی ہے۔ اس کی بڑی ہی عمدہ توضیح و تشریح انشاءاللہ دوسرے جو ہے درس میں کی جائے گی۔ اب دیکھیں ابلیس کی دعا سے اس کی عمر بڑھ گئی، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، اس نے جب رب سے کہا کہ اللہ میں مجھے جو ہے قیامت تک کے لیے موقع دے، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت آدم کی دعا سے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر بجائے 60 سال کے 100 برس ہو گئی، جیسا کہ مشکات شریف میں آگے حدیث آئے گی، انشاءاللہ ہم اس پر تذکرہ کریں گے۔ اب اس کے بعد تقدیر جو ہے یہ ساری چیزیں تقدیر میں ہیں۔ اب اس کے بعد رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے للذین احسنوا الحسنی۔ یہاں تیسرا سوال جو تھا احسان کے بارے میں، تو احسان سے مراد کیا ہے؟ تو اس کا مراد وہ ہے کہ اخلاص عمل، یعنی جو عمل کرو خلوص کے ساتھ کرو، کہ ایسے نماز پڑھو گویا کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، تم خدا کو دیکھ رہو، اگر نہ ہو سکے تو ایسا کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تو خدا کو دیکھتا ہے تو تیرے دل میں کس درجہ اس کا خوف ہوگا، اور کس طرح تو سنبھال کر عمل کرے گا۔ ایسے ہی خوف کیسا تھا، دل لگا کر درست عمل کرو، یہی ہونا چاہیے۔ اس لیے
یہاں احسان سے مراد اخلاص ہے۔ یوں تو ہر وقت ہی سمجھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، مگر عبادت کی حالت میں تو خاص طور پر خیال رکھو، اس سے عبادت آسان ہوگی، دل میں حضور و عاجزی پیدا ہوگی، لذت محسوس ہوگی، آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں کو نصیب عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد سائل نے سوال کیا کہ ٹھیک ہے، قیامت کے بارے میں بتائیے کہ کس دن، کس تاریخ کو، کس سال، کس مہینے میں ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہاں دیکھو کہ سائل نے اب تک پچھلے جو سوال کیے ایمان، اسلام، احسان کے بارے میں، سرکار نے جواب دیا۔ سائل نے کہا آپ نے سچ کہا، گویا کہ جبریل یہ جانتے تھے کہ ان سالوں کا جواب مصطفیٰ جانتے ہیں، اور یہ کہا کہ آپ نے سچ کہا، یعنی جو سرکار نے جواب دیا وہ سارا جواب جبریل بھی جانتے تھے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایمان کیا، سرکار نے جواب دیا، کہا آپ نے سچ کہا۔ اسلام کیا، سرکار نے جواب دیا، کہا آپ نے سچ کہا۔ احسان کیا ہے، سچ ہے۔ تو جو سوال سرکار سے جبریل نے سرکار سے کیا ہمارے نبی سے، ہمارے نبی نے اس کو جواب دیا۔ اب یہاں قیامت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل امی کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم دیا گیا ہے، کیونکہ جاننے والے ہی سے بات پوچھی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں جبریل امی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے تو نہیں آئے تھے، ان کو عاجز کرنے کے لیے سوال کرنے نہیں آئے تھے۔ یا تو آدمی امتحان لینے کے لیے کرتا ہے، یا کسی کو تھکانے کے لیے، عاجز کرنے کے لیے، اس کی کمزوری ظاہر کرنے کے لیے سوال کرتا ہے۔ تو جبریل معاذ اللہ اس چیز کے لیے تو نہیں آئے تھے، بلکہ یہاں یہ دکھانا چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تو ہے، مگر اس کا اظہار نہیں فرمایا۔ یہاں یہ بات خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے موقع پر قیامت کا دن بھی بتایا آپ نے، مہینہ بھی، تاریخ بھی فرمایا کہ جمعہ کا دن ہوگا، 10ویں تاریخ محرم کے مہینے میں ہوگی۔ اب یہاں پر سرکار نے کہا کہ جتنا تم جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں۔ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، عالم کا لفظ ہے کہ مانگنے پوچھنے والے سے زیادہ وہ شخص نہیں جاتا جس سے پوچھا جا رہا ہے۔ یعنی جبریل تم پوچھ رہے ہو، تم پوچھنے والے ہو، مجھ سے پوچھ رہے ہو، تو مجھ سے پوچھ رہے ہو نا، تو جس سے پوچھ رہے ہو تم، وہ تم پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ یہاں زیادتی علم کی نفی کی گئی ہے، نفس علم کی سرکار نے نفی نہیں کی کہ میں جانتا ہی نہیں ہوں، بلکہ یہ کہا کہ تم سے زیادہ نہیں جانتا ہوں، جتنا تم جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں۔ یہاں علم کی نفی نہیں ہے، ورنہ فرماتے لا عالم، میں جانتا ہی نہیں ہوں، بلکہ زیادتی علم کی نفی ہے، یعنی اس کا مجھے تم سے زیادہ علم نہیں ہے۔ کیوں؟ مقصد یہ ہے کہ جبریل یہاں لوگوں کا مجمع ہے، اور قیامت کا علم اسرار الہیہ میں سے ہے، یہ راز مجھ سے فاش کیوں کراتے ہو؟ یہ راز کی بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پہلے تینوں سوالوں کا جواب سرکار نے دے دیا، تیسرے سوال کے جواب میں فرمائیں گے جتنا تم جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں، یعنی مجھ سے جو تم پوچھ رہے ہو تم سے زیادہ میں اسے نہیں جانتا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے، پہلے تینوں سوالوں کے جواب میں بھی سرکار فرماتے اگر چھپانا ہوتا، وہ پہلے تین سوالوں کا جواب ظاہر کرنا تھا، اس لیے سرکار نے ظاہر کیا، لیکن یہ تیسرے سوال کا جواب ضروری نہیں تھا کہ امت اس کو جانے، کیونکہ اس چیز کا جاننا امت کے لیے نہ فرض تھا، نہ واجب تھا، نہ ضروری تھا۔ مگر ایمان کیا ہے، یہ امت کو جاننا فرض و واجب ہے۔ اسلام کیا، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ ایمان اور اسلام پر عمل کیسے کریں، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اسے ان چیزوں کا جواب دیا، لیکن قیامت کب آئے گی، یہ ایسا علم نہیں ہے جو سب کو جاننا ضروری ہو، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اس لیے سرکار نے کہا کہ جو تم جانتے ہو اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا بھی علم دیا ہے، چنانچہ علامہ صابی نے تفسیر صابی وغیرہ میں اس کی وضاحت فرمائی۔ اسی لیے حضرت جبریل نے حضور سے یہ سوال کیا کہ علم جو ہے کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں۔ اب سرکار نے حضور کو یہاں یہ بھی دوسری دلیل یہ ہو گئی کہ جب سرکار نے کہا کہ جتنا تم جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں، یعنی تم سے زیادہ میں نہیں جانتا، اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار جبریل کو پہچانتے تھے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ اگر قیامت کی خبر دینا خلاف مصلحت ہے، اب جبریل نے کیا پوچھا کہ ٹھیک ہے اس کی نشانیاں بتا دیں، اگر قیامت کا بتانا صحیح نہیں ہے، مصلحت کے خلاف ہے، تو اس کی کچھ علامتیں ہی بتا دیجیے۔ جبریل نے دو سوال کیے، پہلا سوال قیامت کے بارے میں بتائیے، سرکار نے کہا جتنا تم سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ دوسرا سوال جبریل نے پھر کیا کہ ٹھیک ہے اس کی علامتیں بتا دیجیے، اگر قیامت کی تاریخ، دن، مہینہ بتانا یہ مصلحت کے خلاف ہے تو آپ اس کی نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تھا، کیونکہ علامتوں سے وہی واقف ہوتا ہے جو اسے جانتا ہے، اور علامتیں اسی سے پوچھی جاتی ہیں جو اس چیز کو جانتا ہو۔ اب سرکار نے جو جواب دیا، ان تلد الامۃ ربتہا، یعنی نافرمان اولاد پیدا ہوں گے، بیٹا ماں سے ایسے سلوک کرے گا جیسے کوئی لونڈی سے، تو گویا ماں اپنے مالک کو جنے گی۔ اس کی اور بھی تفسیریں بیان کی گئیں۔ تو اس طرح دنیا میں انقلاب آئے گا کہ ذلیل لوگ عزت والے بن جائیں گے،
عزیز لوگ جو عزت والے پہلے ہوں گے وہ ذلیل ہو جائیں گے، جیسا کہ آج دیکھا جا رہا ہے۔ سکندر ذوالقرنین نے حکم دیا تھا کہ کوئی پیشہ ور اپنا موروثی یعنی باپ داداؤں کا پیشہ نہیں چھوڑ سکتا تاکہ عالم کا نظام نہ بدلے۔ یہ اس چیز کا ذکر شیخ محقق نے اپنی کتاب اشاعت اللمات میں جو مشکات کی شرح اس میں تحریر فرمایا۔ یعنی نظام قیامت کے قریب نظام عالم میں معاملہ یہ ہو جائے گا بدلنے کا کہ عزت والے لوگ ذلیل ہو جائیں گے، بے عزت کر دیے جائیں گے، اور جو ذلیل قسم کے لوگ ہوں گے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ کمینوں کا اپنا پیشہ چھوڑ کر اونچا بن جانا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس سے نظام عالم کی تباہی ہے۔ اب اس کے بعد جب پوچھنے والا پوچھ کر چلا گیا تو سرکار نے پوچھا، تم جانتے ہو اتدری من السائل، صاحب پوچھنے والا کون ہے؟ صحابہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کا ادب ہے کہ علم اللہ اس کے رسول کے سپرد کرتے تھے۔ اب یہاں دیکھیں دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ حضور کا ذکر اللہ کے ساتھ ملا کر کرنا یہ شرک نہیں ہے بلکہ سنت صحابہ ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور رسول جانیں، اللہ اس کے رسول فضل کریں، اللہ اس کے رسول رحم فرما دیں، اور اللہ اس کے رسول بھلا کریں، یہ سب کہنا جائز ہے۔ خود صحابہ کا یہ عمل تھا، یہ سنت تھی۔ سرکار نے پوچھا کون؟ سارے صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ و رسولہ اعلم۔ اس سے یہ دلیل ہے اس بات کی، اس سے ثابت ہوا کہ یہ کہنا جائز ہے، شرک و بدعت نہیں، جیسا کہ وہابیہ دیابنا اس پر شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ دوسرے کہ حضور کو خبر تھی کہ یہ سائل جبریل تھے، ورنہ آپ فرما دیتے کہ مجھے بھی خبر نہیں کہ یہ کون ہے۔ اب یہ کہ فرمایا کہ جانتے ہو کس لیے آئے تھے؟ ان کے آنے کی وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ اس لیے آئے تھے کہ تمہارے سامنے مجھ سے سوال کریں، تم جوابات سن کر دیکھ لو، سن لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر اب سوال یہ کہ جبریل نے خود کھڑے ہو کر مجلس میں کیوں نہیں بیان کر دیا اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے، قیامت کی نشانیاں یہ ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، جبریل کی نہیں۔ اگر جبریل خود بولتے تو یہ شریعت نہیں بنتی، اسی لیے جبریل نے سوال کیا، سرکار نے اپنی زبان مبارک سے اس کو بیان کیا، اور وہ شریعت کے قانون و رسول بن گئے، اور مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یا اطاعت واجب ہے، جبریل کی نہیں۔ یہاں جبریل نے حاضرین سے خود نہ کہہ دیا کہ لوگوں میں جبریل ہوں، مجھ سے فلاں 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 بات سیکھ لو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا تاکہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو۔ اب ایک چیز یہ کہ جبریل کا معنی کیا ہے؟ جبریل کا معنی ہے عبداللہ، جبر بمعنی عبد اور ایل کے معنی اللہ کے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری امام مسلم دونوں نے اسے روایت کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دارنے کی سعادتوں، برکت و نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور دعا کریں اس فقیر کے لیے کہ یہ سلسلے درس مسلسل چلتا رہے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ضیاء اسلام نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، اور جو ہے اس پر اپنے تاثرات اور سوالات وغیرہ بھی پیش کریں تاکہ فقیر قادری اور اس پر کوشش کر کے آپ تک اچھی باتیں پہنچا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔